بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیت نمبر 20 ہے۔ ذکر ہو رہا ہے جہاد کے حوالے سے ہی، اور بات ہے منافقین کی۔ ارشاد فرمایا جو مومن ہیں وہ تو اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اذن جہاد آئے اور ہم مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنی ہمت کی انتہا کر دیں۔ لیکن جو منافقین تھے وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ جہاد کا حکم ہو، جب آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہی حکم آیا کہ جہاد کرو تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی جیسا کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، گھبراہٹیں کہ بنے گا اب کیا، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تو ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کیوں نہ اتری کوئی نئی صورت جہاد کے بارے میں، یعنی جلد حکم نکل آئے، نئی آیت طیبہ آ جائے، کوئی حکم جہاد کا نازل ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، پھر جب اتاری جاتی ہے کوئی واضح صورت، کوئی واضح حکم، محکمۃ جو واضح ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جہاد کرنے کا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو اے میرے حبیب آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس کی؟ نفاق کی، منافقت کی، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ بیٹھے ہوئے تو مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے تھے، تو جب آیت طیبہ نازل ہوئی کہ جہاد کرو تو سرکار کے فرمایا جا رہا ہے میرے حبیب آپ ان کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے تکتا ہو ایسا شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی، جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی، چکر آ رہے ہوں، گر رہا ہو، ابھی مرنا ہی والا، ابھی بات جہاد شروع نہیں ہوا، ان کی پہلے ہی کیفیت اس طرح ہے جیسے وہ تو مر جائیں گے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ان کے لیے بہتر یہ تھا طاعۃ وقول معروف، کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کرتے۔ بہتر تو یہ تھا کہ کہتے اے اللہ کے رسول جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ اور یہ کیفیت ایمان والوں کی تھی کہ کسی ایک لمحے پر بھی وہ پریشان نہیں ہوئے، جرأت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، سر بکف ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے موت طاری ہو گئی ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بہتر تو یہ تھا طاعۃ وقول معروف، کہ وہ اطاعت بھی کرتے اور اچھی بات کرتے، اطاعت کرتے اور اچھی بات کرتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب حکم ناطق ہو گیا تھا، اللہ کا حکم فیصلہ ہو گیا تھا، بات نازل ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ سچے رہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کر دیتا، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا اگر وہ سچ پر قائم رہتے۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے، جہاد کا حکم آئے، ہمیں جہاد کی اجازت، پہلے کہتے تھے نبی پاک سے
ہمیں جہاد کی اجازت ملنی چاہیے، تو جب اجازت مل گئی تو اب اس سچ پہ قائم رہتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے، اگر تمہیں ولی بنا دیا جائے، اگر تمہیں سرداری مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد کرو گے۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ فرمایا تمہاری اندر کی کیفیت یہ ہے، تم حق والا کچھ نہیں کر سکتے، تم فساد کرو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو مار دو گے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے تعلق، اپنی قرابتیں ختم کر دو گے اگر تمہیں کبھی اختیار مل جائے۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، لعنہم اللہ، جن پر لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، فَأَسَمَّهُمْ، ان کو بہرا کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں سے ان کو اندھا کر دیا۔ اب بیٹھے ہوئے تو سرکار کی صفوں میں ہوتے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو حق سننے سے بہرا کر دیا ہے اور حق دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے، اب یہ حق دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اے میرے حبیب، یہ آپ کی طرف دیکھتے ضرور ہیں، آپ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے دور کر دی گئی، حق کی روشنی ان سے دور کر دی گئی ہے، جو آواز حق کی اٹھتی ہے وہ ان کے کانوں میں نہیں جاتی۔ کتنے قرآن کے مقام ایسے ہیں، فرمایا جو معروم ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ رہے، کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے، اللہ نے ان کو گونگا کر دیا ہے، بہرا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے کہ وہ کبھی حق دیکھ نہ سکیں۔ اب روح سخن اللہ کریم نے اپنے بندوں کی طرف فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جیسے بار بار ہم روزانہ یہ بات دہراتے ہیں، اے کاش ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس قرآن کو مفاہیم و تراجم کے ساتھ پڑھنے والے بن، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تم نے اپنے دل بند کر لیے ہیں، وہ ہدایت کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اے کاش کہ تم اپنے دل کھلے رکھتے، اس میں قرآن کو جگہ دیتے، اس سے قرآن عظیم کو سمجھ کر مفاہیم کے ساتھ پڑھتے اور پھر اس پر عمل کرنے کی صحیح کر لیتے، تو تم کامیاب ہو جاتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔